آج پروین شاکر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ ہوتا ہے گماں، یہ اجالا تو کسی دیدہ نمناک سے ہے۔ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، مجھے اپنے قسمت سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور نہ ہی افلاک آسمانوں سے کوئی شکایت، اللہ سے یا اللہ کے مرضی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ مجھے اللہ نے اس خاک سے پیدا کیا، یہی نسبت میرے لیے کم ہے کیا؟ یہی تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور میں شکایت کس بات کی کروں؟ یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے بھولنا تو خیر جیتے جاگتے تو مشکل ہے، اگر میں خواب کے عالم میں بھی، نیند کے حالت میں بھی میں تجھے بھول جاؤں، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تو میرے ساتھ وہی رویہ کرنا، وہی سلوک کرنا، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے۔ ایک تنکا جو ہوتا ہے، اس ہوا کے جھونکے کے آگے تنکے کی کیا اوقات ہوتی ہے، وہ اسے اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، دور پھینک دیتا ہے۔ تو بھی میرے ساتھ ویسے ہی رویہ کرنا، اگر میں تجھے خواب میں بھی بھول جاؤں نا پل بھر کے لیے، تو مجھے خس و خاشاک کی طرح کہیں کنارے کر دینا۔ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم ستاروں کی محفل، یہاں اشارہ شاید فرشتوں کی طرف ہے۔ بزم انجم فرشتوں کے انجم میں، جب انسان کی پیدائش سے پہلے تو صرف فرشتے ہی تھے یہاں، تو بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی ہے میں نے، مجھے قبائے خاک مجھے ملی، مجھے خاک سے بنایا گیا، خاک سے میرا پتلا تیار کیا گیا۔ تو بزم انجم میں، فرشتوں کی بزم میں میں نے قبا خاک کی پہنی، میں نے یہ قبا خاک کی پہنی ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے، اور میری ساری فضیلت جو بھی میری بڑائی ہے، جو بھی میری عظمت ہے، جو بھی وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا جو حق ہے، وہ اسی خاک کی وجہ سے ہے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے، اس لیے مجھے شرمندہ ہونے کی یا کمتر سمجھنے کی خود کو اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ ہوتا ہے گماں، یہ اجالا تو کسی دیدہ نمناک سے ہے۔ بھئی آج تمہارے پاس اتنی روشن صبح ہے، اتنی زیادہ تمہارے پاس خوشیاں میسر ہے تمہیں، اتنی زیادہ دولت ہے تمہارے پاس، اتنی ساری آرائشیں آسائشیں تمہیں میسر ہیں، اتنی ساری اتنی روشن صبح ہے تمہاری، مجھے تو لگتا ہے کہ اس اجالے کے پیچھے کسی کی دید ہے نمناک، کسی کی بھیگی آنکھ کی دین ضرور ہے، کسی کو رلایا تم نے ضرور ہے، کسی کا دل ضرور توڑا ہے، تبھی تم یہاں تک پہنچے ہو، ورنہ اتنی دولت کے حقدار یا اتنا تو تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے جس قدر اجالا تمہیں آج ملا ہے۔ یہ اجالا تو کسی دید ہے نمناک سے ہے، ضرور تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی آنکھیں بھیگی ہیں، بہت روئی ہیں، اور تم اسے رلا کر تم نے یہ دولت حاصل کی ہے، یہی مجھے لگتا ہے۔ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ ہوتا ہے گماں، یہ اجالا تو کسی دید ہے نمناک سے۔ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے۔ ہاتھ تو کاٹ دیے ہم نے، کوزہ گر برتن بنانے، مٹی کے برتن بنانے والوں کا ہاتھ ہم نے کاٹ دیے، ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے۔ جو معجزہ اس کے کوزہ گر کے ہاتھ میں جو فن تھا، جو ہنر تھا، جس سے وہ خوبصورت وہ چیزیں بنایا کرتا تھا، تو میں نے اس کی خوبصورتی، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی خوبصورتی دیکھ کے میں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اور معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے، جو معجزہ اس کی انگلیوں میں ہوتا تھا نا، اس کی انگلیوں سے جو معجزے ہوتے تھے نا، اسی کی امید میں چاک سے کر بیٹھی ہوں، چاک جس پہ برتن بنائے جاتے ہیں۔ تو معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے، بھلا اکیلا چاک کیا کرے گا اگر وہ کوزہ گر کے ہاتھ ہی کٹ گئے تو؟ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی؟ آج کی ویڈیو میں آج اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔